الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، آج میں رفع الیدین کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، جس پر علماء دیوبند نے بے شمار دلائل پیش کیے ہیں۔ ترک رفع الیدین، اس پر ہم نے علماء دیوبند کے چند دلائل لائے ہیں، وہ آپ لوگوں کو سنائیں گے، اور یہ وہ دلائل ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں، اور مناظروں میں بھی یہ بہت کم لوگ سنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی ہمیں سپورٹ دے اور یہ چینل آگے لے جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ دلیل نمبر 1، ترک رفع الیدین سنت متواترہ، عملی کا تسلسل۔ پہلا حدیث ہے اثر صحابی، عن علقمۃ قال قال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے، 257 نمبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھا کر نہ دیکھاؤ؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے۔ اس میں یہ نکتہ ہے، یہ انفرادی روایت نہیں بلکہ کوفہ کے سینکڑوں صحابہ کا عملی تسلسل ہے۔ علماء دیوبند کہتے ہیں جس عمل پر صحابہ کا مسلسل تواتر ہو وہ خبر واحد سے قوی ہوتا ہے۔ یہ پہلا دلیل ہے۔ دوسرا دلیل، ترک رفع الیدین آخری معمول ناسخ کا قاعدہ۔ حدیث میں آتا ہے عن البراء ابن عازب قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرفع یدیہ عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود۔ ابو داود کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ابن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔ اس میں نادر اور اصولی دلیل یہ ہے کہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے العبرۃ بالآخرۃ من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیوبند کہتے ہیں رفع الیدین پہلے تھا، بعد میں ترک ہو گیا۔ تیسرا دلیل اہل مدینہ کا عمل، اہل کوفہ کا عمل، فقہی توازن۔ اثر ہے قال ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کان اصحاب عبد اللہ لا يرفعون ایدیہم الا فی التکبیرۃ الاولی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تمام شاگرد صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ کم سنا ہوا نکتہ یہ ہے، کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور علقمہ اسود، یہ پورا فقہی شہر ترک رفع الیدین پر قائم رہا۔ کیا اتنے صحابہ سنت چھوڑ سکتے ہیں؟ چوتھا دلیل، رفع الیدین نماز کا رکن نہیں، سکوت دلیل ہے۔ حدیث میں آتا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ نادر استدلال یہ ہے، اگر رفع الیدین لازم یا مؤکد سنت ہوتا تو نبی علیہ السلام امت کو اختلاف میں نہ چھوڑتے۔ سکوت اختلاف جواز ترک۔ پانچواں دلیل
فقہ حدیث نہیں، فہم حدیث اصل ہے۔ قول امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعلی ھذا العمل عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، ترمذی میں ہے، اسی پر صحابہ اور تابعین کے ایک بڑے گروہ کا عمل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا مسئلہ حدیث کا نہیں، حدیث کے فہم اور تطبیق کا ہے، اسی لیے دونوں طرف سنت ہے، مگر ترک رفع الیدین راجح ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جو اہل حدیث ہے ان لوگوں تک یہ پہنچائے۔ جزاکم اللہ۔